اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ 15ویں پارے میں سورت بنی اسرائیل مکمل شامل ہے، جس کے 16 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورت کہف کے 12 میں سے 9 رکوع بھی اس پارہ میں شامل ہیں۔ سورت بنی اسرائیل حکمت دین کا خزانہ۔ رکوع نمبر 1، عروج حاصل ہوگا قرآن کی پیروی سے۔ پہلے رکوع کا آغاز واقعہ معراج کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی یہ شان بیان کی گئی کہ وہ ایک ہی رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اسلوب بیان ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سفر روحانی نہیں جسمانی تھا اور ایک معجزہ تھا۔ اس سفر کے ذریعے بنی اسرائیل کو مسجد اقصی کی تولیت سے محروم کر کے یہ اعزاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل پر 2 عذابوں کا ذکر بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ نے بخت نصر کے ذریعے انہیں شدید تباہی سے دوچار کیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں سے وہ دوبارہ عروج پر پہنچے، لیکن ایک بار پھر جب انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ نے انہیں رومیوں کے ذریعے برباد کر دیا۔ اب انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر پھر سے عروج حاصل کرنا ہے تو قرآن کی پیروی کرو، کیونکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم پر بھی 2 زوال اب تک آ چکے ہیں۔ پہلا زوال تاتاریوں کے ہاتھوں اور دوسرا یورپی اقوام کے ہاتھوں آیا تھا۔ ہمیں بھی قرآن کی پیروی ہی سے ایک بار پھر عروج ملے گا۔ رکوع نمبر 2، دنیا پرستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرے رکوع میں دنیا پرستی کی مذمت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا کہ دنیا کے طلبگاروں کو اللہ دنیا میں جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ البتہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوں اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کوششیں بھی کر رہے ہوں تو اللہ ایسی مبارک کوششوں کی بہترین قدر افزائی فرمائے گا۔ رکوع نمبر 3، اسلام کی معاشرتی ہدایات۔ تیسرے رکوع میں اسلام کی معاشرتی ہدایات کا ذکر ہے۔ ہدایت دی گئی کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، قرابت داروں اور محتاجوں کی مدد کرو، مال خرچ کرتے ہوئے بیانہ روی اختیار کرو اور مال کو بیجا خرچ مت کرو۔ بیجا مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا۔ رکوع نمبر 4، اسلام کی معاشرتی ہدایات۔ چوتھے رکوع میں مزید معاشرتی ہدایات کا بیان ہے۔ حکم دیا گیا کہ اولاد کو غربت کے سبب سے قتل نہ کرو، ان کے رازق تم نہیں بلکہ اللہ ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جو زنا کے قریب لے جائے، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، وعدوں کو پورا کرو، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، کسی ایسی بات کو قبول نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علمی دلیل نہ ہو، تکبر مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ 5ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ 7 آسمان، زمین بلکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان سب کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ مشرکین اعتراض کرتے ہیں کہ انسانوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جواب دیا گیا کہ جس اللہ نے پہلی بار بنایا تھا وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ رکوع نمبر 6، ہمیشہ اچھی بات کہو۔ 6ٹھے رکوع میں تلقین کی گئی کہ ہمیشہ اچھی بات کہو، بد کلامی سے باہم پھوٹ پڑتی ہے اور شیطان کا ناپاک مقصد پورا ہوتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ انسانوں کی مدد کرنے پر قادر نہیں، کسی آفت کو نہ روک سکتے ہیں اور نہ ہی ٹال سکتے ہیں، صرف اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ فرمائشی معجزے اس لیے نہیں دکھاتا کہ آج تک کوئی قوم معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ قوم سمود کے سامنے زندہ اونٹنی ان کے مطالبے کے مطابق پہاڑ سے برآمد کر دی گئی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائی۔ جو فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے وہ عذاب ہی کا مستحق ہے۔ رکوع نمبر 7، ابلیس کے وار۔ 7ویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا۔ آگاہ کیا گیا کہ ابلیس اپنی آواز کے ذریعے انسان کو گمراہ کرے گا۔ موسیقی، گانے، نوحے، گمراہ کن تصورات کی تبلیغ، لسانی و نسلی تعصبات کا پرچار اور فرقہ واریت کی پکار ابلیس ہی کی آوازیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ ابلیس انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جائے گا۔ حرام کمائی، مال کا بیجا اڑانا، اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا، دراصل ابلیس کو مال و اولاد میں شریک کرنا ہے۔
اکثر انسان ابلیس کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اصل محسن اللہ ہے۔ وہی سمندری طوفان سے بچا کر انسان کو بحفاظت خشکی پر لاتا ہے، لیکن خشکی پر آنے کے بعد انسان اس کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ کیا اللہ اسے خشکی پر ہلاک نہیں کر سکتا؟ کیا دوبارہ سمندر میں لے جا کر غرق نہیں کر سکتا؟ اللہ نے تو انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن وہ ابلیس کی پیروی کر کے اپنے شرف کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ رکوع نمبر 8، حق میں کوئی ترمیم قبول نہیں کی جائے گی۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کے مطابق قرآن میں ترمیم کر دیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور اس دباؤ کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اب مشرکین کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر خود بھی زیادہ عرصہ مکہ میں نہ رہ سکیں گے۔ رکوع نمبر 9، مکہ سے ہجرت فتح مکہ کی تمہید بن گئی۔ 9ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ خاص طور پر فجر کی نماز میں طویل قرآن پڑھنے کی تلقین کی گئی، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی پھر حاضری ہوتی ہے۔ رات اور دن کے دوران ذمہ داریاں ادا کرنے والے تمام فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں اور بڑا روح پرور سما ہوتا ہے۔ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا۔ یہ ہجرت ہی کہ حق کے غلبے کی تمہید بن جائے گی۔ قرآن سچے مومنوں کے حق میں شفا اور رحمت ثابت ہوگا، ناقدری کرنے والوں کے لیے ابدی خسارے کا باعث ہوگا۔ رکوع نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ 10ویں رکوع میں اعلان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ تمام انسان اور جنات باہم مل کر بھی قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ مشرکین اس چیلنج کا جواب دینے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزے دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیں، یا مکہ کی پتھریلی زمین میں انگور اور کھجوروں کا ایسا باغ اگا دیں کہ جس کے درمیان سے نہریں جاری ہوں، یا ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتے ہمارے بالکل سامنے لے آئیں، یا اپنے لیے سونے کا محل تعمیر کر دیں، یا ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور کتاب لے کر اتریں۔ جواب دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کا معجزہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو مقابلے میں اس جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ تم ایسا نہ ابھی تک کر سکے ہو اور نہ ہی کبھی بھی کر سکو گے۔ رکوع نمبر 11، انسانوں کے لیے نمونہ انسان رسول ہی بن سکتا ہے۔ 11ویں رکوع میں یہ ارشاد باری تعالیٰ نقل ہوا کہ اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ زمین پر انسان بس رہے ہیں اور ان کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا رسول ہی لوگوں پر حجت پوری کر سکتا ہے جس میں تمام بشری کمزوریاں ہوں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے احکامات پر عمل کر کے مثال قائم کر کے دکھائے۔ کامل عملی نمونہ دیکھنے کے باوجود جو بد نصیب حق کا انکار کریں گے تو اللہ انہیں روز قیامت اس طرح زندہ کرے گا کہ وہ اندھے بہرے گونگے ہوں گے، پھر انہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، آمین۔ رکوع نمبر 12، عظیم اسرائیل یہود کا عظیم قبرستان بن جائے گا۔ 12ویں رکوع میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ فرعون نے ان نشانیوں کو جادو قرار دیا۔ اللہ نے فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، لیکن قرب قیامت تمہیں سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ آج یہودی سمٹ کر اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ وہ عظیم اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہی مقام ان کا عظیم قبرستان بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ اسی طرح ہلاک ہوں گے جیسے سابقہ نافرمان قومیں اپنے رسولوں کے سامنے ہلاک ہوئیں۔ یہ خبر اس قرآن کی ہے جو حق لے کر آیا ہے اور دنیا سے باطل کو مٹانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ تم اللہ کو اللہ کہو یا رحمان، جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے ہیں۔ اس اللہ کی حمد کرتے رہو جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں اور جو ہر کمی سے پاک ہے۔ اس کی بڑائی کو ایسے نافذ کرو جیسا کہ نافذ کرنے کا حق ہے۔ سورۃ الکہف۔ دجالی فتنے، دنیا پرستی کی مذمت۔ رکوع نمبر 1، دنیا کی حقیقت۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ زمین پر جو کچھ بھی بنایا گیا ہے اس کے ذریعے دنیا کو سجایا گیا ہے اور بڑی زیب و زینت دی گئی۔ اس دنیا میں بڑی کشش ہے اور یہ انسانوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ اب یہ انسانوں کا امتحان ہے کہ وہ دنیا کی چکا چوند میں کھو کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں یا دنیا کی وقتی اور کم تر لذتوں کے بجائے آخرت کی دائمی اور بہتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کا انجام یہ ہے کہ یہ عن قریب فنا ہونے والی ہے۔ رکوع نمبر 2، مشکل حالات میں صبر و استقامت کا امتحان۔
دوسرے رکوع میں اصحاب کہف کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں ایسے مشکل امتحان سے گزارا کہ ان کے لیے ایمان کے ساتھ جینا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ بادشاہ وقت نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم توحید کے عقیدے سے باز نہ آئے تو رجم کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ سے درد مندی سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہماری جان اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ نے ان کی سن لی، انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ کر دیا اور ایک غار میں 300 برس سے کچھ زائد عرصہ تک سلائے رکھا۔ رکوع نمبر 3، نیک لوگوں کے لیے دنیا میں انعام۔ تیسرے رکوع میں اصحاب کہف کے واقعے کی تفصیل بیان ہے۔ ان کے غار میں جانے کے بعد کافی عرصہ تک انہیں تلاش کیا جاتا رہا۔ آخرکار لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ حق پر تھے اور اللہ نے انہیں اپنی خصوصی حفاظت میں لے لیا ہے۔ ان کا ذکر خیر تاریخ میں محفوظ کر لیا گیا۔ جب وہ تقریباً 300 سال بعد بیدار ہوئے اور شہر میں آئے تو اس وقت کے لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ جس غار میں وہ مقیم رہے تھے وہیں ان کی یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا دی گئی۔ رکوع نمبر 4، حق بیان کرو کوئی خوش ہو یا ناراض۔ چوتھے رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ مشکلات میں انسان کا سہارا اور سکون کا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے رہیں، مشرکین کا کوئی دباؤ قبول نہ کیجیے، ان کے مطالبے پر فقراء صحابہ کو اپنی قربت سے محروم نہ کیجیے، یہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی بجائے سرداران قریش کو اہمیت دی تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ کو بھی دنیا کی چمک دمک زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے دنیا پرستی کی مذمت کا اسلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کرتے ہیں، جو حق کو قبول کرے گا اللہ اسے نوازے گا اور جو حق کو قبول نہیں کرے گا تو اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ رکوع نمبر 5، اسباب پرستی کی مذمت۔ پانچویں رکوع میں اسباب پرستی کی نفی کے لیے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص کو اللہ نے انگور اور کھجور کے 2 باغات عطا کیے تھے۔ باغات کے درمیان ایک نہر جاری تھی، دونوں باغات بڑے سرسبز تھے اور خوب پھل لاتے تھے۔ وہ شخص ہر وقت ان باغات میں ہی مصروف رہتا تھا اور اللہ کی یاد سے غافل تھا۔ ایک دن اسے اس کے ایک ساتھی نے متوجہ کیا، کچھ اللہ کو بھی یاد کر لیا کرو، ان قریب یہ باغات فنا ہو جائیں گے اور قیامت آ جائے گی، کچھ قیامت کی تیاری بھی کوشش کرو۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا، میرے باغات پر کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا، میں نے ان باغات کی حفاظت کے لیے کھجور کی باڑ لگا دی ہے، تیز آندھیاں میرے باغات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں ایک نہر کھود کر باغات تک لے آیا ہوں، پانی کی کمی میرے باغات کو نہیں اجاڑ سکتی۔ گویا اس نے اسباب پر بھروسہ کیا اور اللہ کی پکڑ سے خود کو محفوظ سمجھا۔ اس کے ساتھی نے کہا کہ یہ باغ تمہاری منصوبہ بندی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے قائم ہے، اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ یہ نعمت چھین لے گا۔ ناشکری اور اسباب پرستی کی سزا ملی اور اس شخص کے باغات ایک آفت سے تباہ ہو گئے۔ اب وہ حسرت سے کہنے لگا کہ اے کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، میں نے اسباب پر وہ بھروسہ اور توکل کیا جو مجھے اللہ پر کرنا چاہیے تھا۔ رکوع نمبر 6، دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ چھٹے رکوع میں دنیا کی زندگی کے لیے کھیتی کی مثال بیان کی گئی۔ آسمان سے پانی برستا ہے، پانی کے ساتھ سبزہ مل کر کھیتی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، رفتہ رفتہ کھیتی عروج پر آتی ہے، پھر زرد پڑتی ہے، خشک ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر زمین میں مل جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی ایک دورانیہ ہے، روح اور جسم ملتے ہیں، انسان پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، جوانی کے عروج کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے اور وفات پا کر سپرد خاک ہو جاتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور یہیں رہ جاتے ہیں، باقی رہنے والی اور ساتھ جانے والی نیکیاں ہیں۔ رکوع نمبر 7، شیطانوں کی پیروی کا بہت برا انجام ہوگا۔ 7ویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہوا ہے۔ ابلیس جنات میں سے تھا، اللہ نے اسے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور بغاوت کی روش کا آغاز کیا۔ اب اس کی سلبی اور معنوی اولاد ہے جو یہ باغیانہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے بجائے اولاد ابلیس کی اطاعت کرتی ہے۔ ان شیطانوں کا کائنات کے بنانے میں یا کائنات کے چلانے میں کوئی حصہ نہیں، لیکن دنیا میں اکثر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ روز قیامت یہ ظالم اپنے اس طرز عمل کی شدید سزا پا کر رہیں گے۔ رکوع نمبر 8، سب سے بڑا ظلم نصیحت سے اعراض۔ 8ویں رکوع میں اللہ کی اس رحمت کا ذکر ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے۔ رسولوں نے انسانوں کو نصیحت کی کہ عارضی دنیا کے بجائے دائمی آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرو، لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جسے نصیحت کی جائے اور وہ اس نصیحت سے اعراض کرے۔ ان قریب یہ ظالم برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ رکوع نمبر 9، اشیاء کی حقیقت کا علم۔ 9ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم تکوینی یعنی اشیاء کی حقیقت کا علم عطا کیا تھا۔ اللہ اس علم میں سے کچھ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا چاہتے تھے۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، البتہ جب آپ کوئی معاملہ دیکھیں تو اس کے بارے میں سوال نہ پوچھیے گا جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔